بعض اوقات ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود معمولی لگتی ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ دوسروں کے دل میں ہمارے لیے بدگمانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ سسرال میں آپ کی قدر ہو، آپ کی بات کی عزت ہو، آپ کو قدر کی نظر سے دیکھا جائے اور لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ولاگ۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلی عادت، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جواب دینا چھوڑ دیں۔ ہر بات کا جواب دینا، ہر بات پر بحث کرنا اور ہر بات میں اپنی صفائی پیش کرنا انسان کو مضبوط نہیں بناتا، بلکہ بعض اوقات دوسروں کی نظر میں اس کی عزت کم کر دیتا ہے۔ سسرال میں اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہہ دے، کوئی تنقید کر دے یا آپ کی بات سے اختلاف کر لے، تو ضروری نہیں آپ فوراً جواب دیں۔ کچھ باتوں کو خاموشی سے نظر انداز کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہر غلط بات کو برداشت کرتی رہیں۔ جہاں ضروری ہو وہاں ادب اور سمجھداری سے اپنی بات ضرور رکھیں، لیکن غصے، چیخنے یا بحث کے انداز میں نہیں۔ جو عورت ہر چھوٹی بات پر لڑنے کی بجائے سمجھداری سے بات کرتی ہے نا، وقت کے ساتھ لوگ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ دوسری بات، ہر وقت شکایتیں کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنی شکایتوں کا دفتر ہی کھول دیتے ہیں۔ کبھی کھانا اچھا نہیں بنا، کبھی کسی نے کام میں ہاتھ نہیں بٹایا، کبھی ساس نے یہ کہہ دیا، کبھی نند نے یہ کر دیا۔ اگر آپ ہر وقت شکایت کرتی رہیں گی تو لوگ آپ کی اصل بات سننا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہر مسئلے کو فوراً مسئلہ نہ بنائیں۔ کچھ چیزوں کو وقت دیں، کچھ باتوں کو نظر انداز کریں اور کچھ معاملات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سکون سے ڈسکس کریں۔ لیکن ہر بات گھر سے باہر لے جانا اور ہر رشتہ دار کو اپنے سسرال کے مسائل بتانا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی عزت اور اپنے گھر کی عزت دونوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، سمجھدار عورت ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتی۔ وہ جانتی ہے کہ کون سی بات دل میں رکھنی ہے اور کون سی بات بھول جانی ہے، اور کون سی بات مناسب وقت پر مناسب شخص سے کرنی ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر کی باتیں اچھالیں گی تو سسرال میں آپ کو کوئی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تیسری بات ہے کہ اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ موازنہ کرنا یار چھوڑ دیں۔ یہ عادت انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ میری بھابھی کو یہ ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ فلاں بہو کو اتنی آزادی ہے، مجھے کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کے شوہر اپنی بیویوں کے لیے یہ کرتے ہیں، میرے شوہر کیوں نہیں کرتے؟ ایسی سوچیں دل میں شکوے اور مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کریں، اور جو چیزیں بہتر ہیں انہیں محبت اور سمجھداری سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جو کمپیریزن ہے محبت کو کم کرتا ہے، جبکہ شکر گزاری دل کو سکون دیتی ہے۔ میں نے بہت ہی مزیدار سا پراٹھا بنایا ہے، ضرور اس طرح کا بنا کے دیکھیں۔ گرمیاں ہیں نا، ایک تو چھٹیاں ہیں، بچوں کو کچھ نہ کچھ الگ سے کھانے کو ملنا چاہیے، تو یہ والا پراٹھا ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے۔ چوتھی اور بہت ہی اہم بات، اپنے ہسبینڈ کو ہر چھوٹی بات میں دوسروں کے خلاف بھڑکانا چھوڑ دیں، اسپیشلی اس کی ماں اور اس کی بہن کے بارے میں بھڑکانا چھوڑ دیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہسبینڈ اور بیوی کا رشتہ ہے نا، وہ اعتماد اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کے سامنے ان کے گھر والوں کی شکایتیں کرتی رہیں گی، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گی اور کوشش کریں گی کہ آپ کے شوہر اپنے خاندان سے دور ہو جائیں، تو اس کا اثر آپ کے اپنے رشتے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات
سننا کبھی بھی وہ پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی واقعی سیریس مسئلہ ہے تو اپنے ہسبینڈ سے ضرور بات کریں، لیکن مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے، نہ کہ اس کو کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ ہسبینڈ کو مجبور نہ کریں کہ وہ ہر بار کسی ایک فریق کا انتخاب کرے، بلکہ اسے یہ احساس دیں کہ آپ اس کی زندگی میں ساتھی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں امن رہے۔ جب ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کی لڑائی کی بجائے سکون دیتی ہے نا، تو شوہر بھی اس کی قدر دل سے کرتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات ہے تو یہ تھوڑی سی ویسے کڑوی، ہر وقت اپنی قربانیوں کا حساب دینا چھوڑ دیں، لیکن بہت سچی بات ہے، یہ بے شک کڑوی ہے۔ اگر آپ نے گھر کے لیے کچھ کیا ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کسی کے لیے قربانی دی ہے، تو یقیناً اس کی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہر دوسرے دن یہ گنوانا شروع کر دیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے یہ کیا ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو محبت کی بجائے احسان کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں، احساس کریں، احسان کریں، محبت کریں، لیکن اس کا حساب کتاب نہ رکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت، اپنی صحت یا اپنے بنیادی حقوق کو نظر انداز کر دیں۔ محبت کے ساتھ اپنی کچھ باؤنڈریز اور اپنے عزت کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو عورت خود اپنی عزت کرتی ہے نا، دوسروں کو بھی اس کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ ہر وقت اگر آپ گھر میں کام کرتی ہیں تو اس کو گنوانا نہیں، پہلے ہی آپ اپنے لیے کچھ باؤنڈریز بنائیں، اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ باؤنڈریز بنائیں گی نا، تو سچ میں نہ آپ تنگ ہوں گی، نہ آپ کے سسرال والے یعنی گھر والے تنگ ہوں گے۔ بس میں تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب میں ایسا سسرال لکھے جہاں اسے عزت، محبت اور سکون ملے، اور ہر گھر کی بہو کو اتنی سمجھداری عطا فرمائے کہ وہ اپنے رشتوں کو محبت سے سنبھال سکے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی ضرور شیئر کریں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ۔